جو کچھ آپ کے سامنے شخص آ کر بتائے نا، اس کو بولے قرآن مجید پڑھو اور اس میں سے بتاؤ اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے رخصت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی زمین کا نظام چلانے کے لیے غوث کتب ابدال کو منتخب کرے گا اور ان کو پورے ما کان ما یکون کا علم دے گا۔ وہ آسمانوں پہ بیٹھ کے چونٹی کی لکیریں بھی دیکھ لیں گے، وہ وضو میں لوگوں کے دھلتے ہوئے گناہ بھی دیکھ لیں گے۔ یہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے ہمارے ہاں تصوف کی روایت میں، ذرا تصور کریں ایک منٹ کے لیے، بھائی اللہ کے پیغمبر پھر کرنے کیا آئے تھے مشرکین مکہ کے ساتھ؟ ان کے اور ان میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ پھر یہ میں آپ سے جب مدد مانگتا ہوں کسی چیز کے بارے میں تو کیا یہ تصور کرتا ہوں کہ آپ ہی ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں؟ آپ مدد نہیں کریں گے تو میرا کام نہیں ہوگا، اسپیشلی جب آپ وفات پا چکے ہیں۔ اور جب آپ وفات یعنی یہ مذہق خیز استدلالات ہیں۔ آپ ذرا پڑھیں قرآن مجید میں جو ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہے، یعنی وہ کیا کہتے تھے کہ بھائی یہ بت ہماری مدد کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ ہاتھ توڑ کے بتا دیا بھی کرتے تو ذرا ان کو بولو اپنے آپ کو جوڑ کے دکھائیں۔ اب دیکھنا داعش والوں نے کتنی قبریں اڑا دیں جن کو ہم سمجھتے تھے کتنے کرشماتی لوگ ہیں، وہ داعش والے ادھر انہوں نے قبریں اڑاتے گئے ان کی، وہ تو قبریں تو بچا نہیں سکے اپنی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے بڑھ کے یہ کہنا چاہیے تمام لوگوں کو جو اسلام پر کھڑے ہیں، یہ جو کچھ دین کے نام پہ بیان کیا جاتا ہے اس سے دین ہٹا لیں، اپنا دین بنائیں، اپنی باتیں کریں، اپنے بابوں کو، ان کے مزاروں کو، اپنے بزرگوں کو کچھ بھی کہہ لیں، اسلام سے اس کا کوئی۔ اور میں آپ کو آگے بڑھ کے یہ بات بتاتا ہوں کہ جن کے نام پہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یہ انہوں نے خود اپنے بارے میں کبھی دعویٰ نہیں کیا، زیادہ تر کئیوں نے کیا بھی۔ یعنی ہم جب صحابہ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، ہمارے لیے تو دین کے معاملے میں وہ معیار ہے نا، ہم ان کا نام لے کر اگر یہ کام کرتے ہیں، صحابہ نے تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے، ان کے تو کوئی تصور ہی نہیں۔ کبھی نہیں سنا کہ حضرت ابو بکر کے کوئی کرشمے، حضرت علی کے کوئی مراقبے ہو رہے ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان یا بڑے بڑے جو جید صحابہ ہیں ان کی کبھی سٹوریاں سنی نہیں اس طرح کی کہ وہ بھی کرشمے اڑ رہے ہیں، کہیں پہ جا رہے ہیں۔ تو دین بالکل سادہ ہے۔ اصل امتحان کیا ہے؟ اصل میں انسان اس اصل امتحان سے فرار کی راہیں تلاش کرتا ہے۔ وہ اصل امتحان یہ نہیں ہے کہ جنگل میں چلے جاؤ، وہ اصل امتحان یہ ہے کہ شادی کرو، کاروبار کرو، بازار میں بیٹھو، رشتے بناؤ، پھر تمہارا امتحان ہے کہ کس کے حقوق ادا کرتے ہو، کس کے نہیں کرتے۔ اللہ کا پورا تصور ہے کہ تمہارا قلب جاری ہوگا، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو ذکر بالجہر کرو، اور 4 سلسلے ہیں، چشتیہ ہے، سوروردیہ ہے، یہ قادریہ ہے، یہ نقشبندیہ ہے، اور جب ذکر جاری کرو گے تو قلب جاری ہوگا، پھر فنا فی الشیخ ہونا، پھر فنا فی الرسول ہونا، پھر فنا فی اللہ ہونا ہے، سب کچھ ہونا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ سینہ بسینہ ہے۔ سینہ بسینہ جب ہوتا ہے تو پھر سینہ بسینہ لے کے اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائیے گا، اور جب اللہ آپ سے پوچھے کہ کیا دلیل تھی تم نے مجھ سے منسوب ہو کر یہ بات کی، تو پھر بتانا سینہ بسینہ ہے۔ سینہ بسینہ، بالکل جی، آئی ایگری ود یو۔ یہ وہ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو آپ کا ذہن آپ کو دکھاتا ہے، آپ کا لاشعور آپ کو دکھاتا ہے۔ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ حسن بھائی جنات بھی پھر کھیلتے ہیں بعد میں آ کے، شیطان بھی کھیلتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے رستے سے ہٹ جاتے ہیں تو کائنات کی پھر ہر چیز آپ کو غفلت میں ڈالنے کے لیے آ جاتی ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ حسن بھائی۔ آج یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا کہ دیکھیں اسلام کا مطلب ہی یہ ہے، اس بات کی ریئلائزیشن کہ میرا ایک بنانے والا ہے، میرا ایک پروردگار ہے، میری ماں باپ سے پہلے میرا ایک پالن ہار ہے، جو کہ ہمیں قرآن سے پتہ لگتا ہے کہ وہ میری شہرت کے قریب ہے، وہ میری ہر بات سن رہا ہے، ڈائریکٹلی سن رہا ہے میری ہر بات، پکارنے والے کی پکار کا وہ سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ اس کے باوجود یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو آخری بار سب کچھ کھول کے بتا دیا قرآن میں، تو اس کے بعد بھی اگر میں وہ انرجیز، وہ محبتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے میری، وہ اگر میں انسانوں کی طرف ڈائریکٹ کر دوں گا تو پرابلم یہ ہے کہ اس سے وہ رشتہ ڈیولپ نہیں ہو پائے گا جو اللہ تعالیٰ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں آپ سے، وہ بانڈ نہیں بن پائے گا۔ تو مرنے سے پہلے جی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی انرجیز کو صحیح سمت میں ڈائریکٹ کریں۔ اور میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب یہ غور کرو گے تو تمہارے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں وہابی، نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔